آج سب سے بڑا سوال یہی ہے، اس لیے کہ آج فتنے کا دور ہے، آزمائشوں کا دور ہے، ہر طرح سے اسکول میں جائیے، کالجوں میں جائیے، بازاروں میں جائیے، ہر جگہ کا یہی ہے۔ نبیوں نے جو طریقہ سکھلایا تھا اس طریقے پر ہم کو اور آپ کو چلنا چاہیے۔ ہمیں فکر تو ہوتی ہے کہ ہماری اولاد اچھا کھا لے، اچھا پہن لے، اچھے گھر میں رہ لے، اور اس کے لیے ہم پہلے سے انتظام کرتے ہیں۔ اگر اللہ نے دولت دی ہو اس کے نام سے پلاٹ خرید لیتے ہیں، اس کے نام سے گھر بنوا دیتے ہیں، اس کے لیے گاڑیاں خرید دیتے ہیں، اس کے لیے بینک بیلنس کر دیتے ہیں، فیکٹری کھلا دیتے ہیں، سارے کام ہم کرتے ہیں۔ اسلام منع نہیں کرتا، لیکن اسلام یہ کہتا ہے یہ دنیا تو گزر جائے، چند روزہ ہے، بغیر فیکٹری کے بھی گزر سکتی ہے، بغیر گاڑی کے بھی گزر سکتی ہے، بغیر گھر کے بھی گزر سکتی ہے، بینک بیلنس نہ ہو تب بھی دنیا گزر سکتی ہے۔ اور آپ دیکھتے ہوں گے اچھے خاصے لوگ، بڑے بڑے تاجر، صحت اچھی، اچانک چلے جاتے، اس کے بعد دنیا کہتی ہے کیسے چلیں گے؟ جانے کا وقت ایک متعین ہے، اس سے کوئی روک نہیں سکتا ہے، جانا ہے، چاہے تاجر ہو، چاہے نیتا ہو، چاہے عالم ہو، کوئی بھی ہو، سب کو جانا ہے۔ لیکن جانے سے پہلے اپنی اولاد کے سلسلے میں مطمئن ہونا، ما تعبدون من بعدی، کیا ہمارے دل میں، ہمارے ذہن میں بھی کبھی یہ خیال آتا ہے؟ کبھی ہم نے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھا کیا ہم بھی حضرت یعقوب کی طرح اپنی اولاد سے مطمئن ہو کر دنیا سے جا رہے ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو ہم کو اس کی فکر کرنی چاہیے، اس لیے کہ حضرت یعقوب اس خاندان کے ہیں جس میں نبوت اور رسالت ایک زمانے سے چلی آ رہی اور ایک زمانے تک چلتی رہی۔ اس خاندان کا ایک فرد جا رہا ہو، معصیت کا شبہ نہیں، گناہ کا شبہ نہیں، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دین پر قائم رہے گی یا دین پر قائم نہیں رہے گی۔ وہاں تو تصور بھی نہیں آپ کر سکتے کہ انبیاء کی اولاد کیسے کفر اور شرک کر سکتی ہے، لیکن ہم آپ اتنا مطمئن ہے اپنی اولاد کے سلسلے میں کہ ہمیں جو دین ہمارے باپ دادا سے ملا ہے ہم نے اپنی اولاد کو دے دیا، اور یہ اولاد اسی دین پر باقی رہے گی جب تک دنیا میں۔ کس بنیاد پر آپ مطمئن ہیں؟ حضرت یعقوب تو نہیں مطمئن ہوئے، ان کے ابا نبی، ان کا بیٹا نبی، ان کے دادا نبی، سارے نبی ہیں، اس کے باوجود کہتے ہیں ما تعبدون من بعد۔ ہم کو اور آپ کو بھی اپنی اولاد کو بیٹھا کر کبھی کبھی پوچھنا چاہیے، دیکھنا بھی چاہیے کہ ان کا رویہ کیسا ہے، ان کی عادتیں کیسی ہیں، ان کا کردار کیسا ہے، کیا وہ دین پر چل رہے ہیں؟ آج فکر اس کی ہوتی ہے ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، سائنسداں بن جائے، جو چاہیں آپ بنائیں، لیکن سب سے پہلے اس کو مسلمان بنائیے، مطیع اور فرمانبردار بنائیے۔ اسلام اس سے منع نہیں کرتا کہ ڈاکٹر نہ بنائیے نہ، لیکن جب اس طرح کی بات آتی ہے تو فوراً علماء پر کیا ہے اس کا بہتان رکھ دیا جاتا ہے کہ علماء منع کرتے، کوئی عالم منع نہیں کرتا۔ علماء میں بہت سے علماء اطباء گزرے اور باقاعدہ وہ اچھے قسم کے طبیب تھے، ان کے اداروں میں طب کی کتابیں پڑھائی جاتی تھی۔ کیا اس زمانے میں مکان نہیں بنتے تھے؟ کیا اس زمانے میں نقشہ نہیں بنتا تھا؟ جیسے ساری چیزوں میں ترقی ہوئی ہے ویسے ہی میڈیکل سائنس ہو، انجینئرنگ ہو، ساری لائنوں میں ترقی ہوئی ہے، لیکن اس زمانے میں بھی مکان بنتے تھے، کچے مکان رہتے تھے، لیکن اس مکان کا بھی تو نقشہ بناتے رہے ہوں گے، آنگن کہاں ہوگا، برآمدہ کہاں ہوگا، کمرہ کہاں ہوگا، مطبخ کہاں ہوگا، لیٹرین کہاں ہوگی، ساری چیزیں اس زمانے میں بھی رہتی۔ اس زمانے میں لوگوں کے پاس زمینیں زیادہ تھیں، باقاعدہ پتہ چلا کہ سونے کا کمرہ یہاں ہے تو 2 کلومیٹر دور کیا ہے ان کے یہاں لیٹرین بنتی تاکہ بدبو نہ آئے۔ اور آج کا انسان اتنا سست اور کاہل ہو گیا ہے کہ ہر کمرے میں چاہتا ہے اٹیچ باتھ روم، کھائیں وہیں سوئیں وہیں ہگیں پھر وہیں سوئیں، اتنا سست اور کاہل ہو گئے۔ اللہ کی جو نعمتیں ملی ہیں اس سے فائدہ اٹھائیے، اسلام اس سے منع نہیں کرتا ہے، لیکن جو اصل سرمایہ ہے ہمارا دین، جس کی وجہ سے ہماری شناخت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری عزت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری تکریم ہوتی ہے، وہ صرف اور صرف دین ہے۔ اگر اس دین کو نکال دیا جائے تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔
اس لیے حضرت یعقوب نے کہا تھا ما تعبدون من بعدی، وہ چونکہ حضرت یعقوب کی اولاد تھی، حضرت اسحاق کی اولاد تھی، حضرت ابراہیم کی اولاد تھی، حضرت یوسف کی اولاد تھی، باقاعدہ ان لوگوں کی تربیت اچھے گھرانے میں ہوئی تھی، تو ان بیٹوں نے جانتے ہیں کیا جواب دیا تھا؟ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، اے ابا جان، دادا جان، اطمینان سے آپ جائیے، آپ جس ڈگر پر چلے تھے، جس ایک خدا کی آپ نے عبادت کی تھی، آپ کے آبا اور اجداد حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت ابراہیم نے جس ایک خدا کی بندگی کی تھی، ہم بھی اسی ایک خدا کی بندگی کریں گے، اور جانتے ہیں وہ کون ہے؟ الہ واحد ونحن لہ مسلمون، اور ہم اس کے سامنے ہر وقت جھکے رہتے ہیں، جو حکم اس کا آتا ہے ہم تو ہمیشہ کہنے کے لیے تیار ہیں، آمنا سمعنا واطعنا، ہم ایمان لے آئے، سن لیا ہے، ہم تو اس پر ایمان بھی لائے ہیں اور اطاعت کے لیے تیار ہیں۔ یہ بات ہر باپ کو مطمئن ہونا چاہیے، اس کی فکر ہونی چاہیے۔ آپ کا بیٹا موٹا سوٹا کھا لے، موٹا سوٹا پہن لے، جھوپڑی میں رہ لے، لیکن اس کو آپ دیندار اور نیک بنا کے چلے جائیں، آپ یقین کیجئے کہ دنیا میں بھی وہ آپ کا نام روشن کرے گا اور آخرت میں بھی آپ کے لیے باعث ذخیرہ آخرت۔ لیکن اگر اولاد کی صحیح تربیت نہیں ہوئی، راستے سے وہ ہٹ گیا، آپ کتنے ہی اچھے خاندان کے ہوں، آپ کے باپ دادا کتنے ہی اچھے رہے ہوں، اگر وہ راستے سے ہٹ گیا ہے تو بدنامی کا سبب بنے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کے لیے ہلاکت اور بربادی کا سبب۔ خود اللہ کہتے ہیں انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال، تمہاری اولاد فتنہ ہے، بہت بڑی نعمت ہے لیکن بہت بڑی آزمائش ہے، اور یہی اولاد کبھی کبھی اس کی محبت میں آ کے انسان جائز اور ناجائز کو نہیں دیکھتا ہے، حلال اور حرام کو نہیں دیکھتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے بہت پہلے ہم کو اور آپ سے کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو، تمہارا مال، تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے تم کو غافل ہے۔ آج اولاد کی محبت میں کتنے لوگ نمازیں چھوڑ دیتے، کتنے لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، کتنے لوگ حج کرنے کے لیے نہیں جاتے، حج فرض ہوتا ہے لیکن کہتے ہیں اب بٹوا کے دیکھی، بیٹیوا کا بیاہوا کے نہیں تب جائے۔ اولاد کی محبت میں بہت سی عبادتوں میں وہ تاخیر کرتے، جبکہ تاخیر اس میں نہیں کرنا چاہیے، اور صرف اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمیں اولاد سے محبت ہے، دین سے محبت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول تو کہیں کہ جب نکاح کرو تو عورتوں کے اندر ان 4 چیزوں کا خیال کیا کرو، حسن و جمال، مال، اس کے بعد حسب و نسب اور دین، لیکن اللہ کے رسول نے اخیر میں کہا فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ اگر یہ تینوں چیزیں پہلی والی حسن و جمال، منال یعنی مال و دولت اور حسب و نسب، یہ تمام چیزیں آ جائیں دینداری کے ساتھ تو کوئی قباح، دین کو ترجیح ہونی چاہیے، دین کو فوقیت ہونی چاہیے۔ جب لڑکا تلاش کریں تو دیندار، بچی تلاش کریں نکاح کے لیے تو دیندار، اس کے ساتھ ساتھ اگر مالدار مل جائے، حسب و نسب والی مل جائے، حسین و جمیل مل جائے، نور علی۔ لیکن اگر کیا ہے، چمڑی سفید ہے، خوبصورت ہے لیکن دیندار نہیں ہے، مال والی ہے، گھر والے اس کے مالدار ہیں لیکن مال آنے جانے والی چیز ہے، آج کسی کے پاس ہے کل نہیں رہتی، حسب و نسب کی اسلام میں کوئی حیثیت ہی نہیں۔ تو اگر ان 3 چیزوں پر آپ نے توجہ دی اور دینداری کو کنارے لگا دیا تو آپ یقین کیجئے کہ آپ پریشان ہیں، اور اگر اللہ نے آپ کو آنکھیں دی ہو، بصارت اور دل کی نگاہ آپ کی کھلی ہوئی ہے جس کو بصیرت کہتے ہیں، تو آج دنیا میں دیکھ لیجئے جب انتخاب ہوتا ہے
تو باپ سعودیہ کماتا ہے، دبئی کماتا ہے، فیکٹری ہے، کارخانہ ہے، اتنی جائیداد ہے، اتنا بڑا زمیندار ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ وہ بچی کیسی ہے، وہ گھرانہ کیسا ہے، دیندار ہے یا نہیں، پیش رہتا ہے ساری وہ چیزیں جس کو پیش سامنے نہیں رکھنا چاہیے۔ یہی حال بچے کا ہوتا ہے، جب بچوں کا انتخاب ہوتا ہے تو وہاں بھی یہی دیکھا جاتا ہے کہ حسین و جمیل ہے یا نہیں، مالدار ہے یا نہیں، حسب و نسب ہے یا نہیں، لیکن دینداری نہیں دیکھی، جبکہ اللہ جل شانہ نے، اللہ کے رسول نے ہمیشہ دین کو فوقیت، اور جب انسان دینداری کو فوقیت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اگر اس کے بچے کی بیوی کالی بھی تھوڑی سی ہو تب بھی گھر کے اندر سکون اور چین ہے۔ اور اسی لیے ہم آپ بھی اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ کبھی کبھی بعض بچیاں گھر میں آتی ہیں، جہنم نما جو گھر ہوتا ہے اس کو جنت نشان بناتی ہیں، اور بہت سی بچیاں ایسی آتی ہیں جن کی تربیت نہیں ہوتی، دینداری نہیں ہوتی ہے، بنا بنایا گھر، جنت نما گھر، اس کو جہنم نما بنایا۔ تو دونوں چیزوں میں ہمیشہ اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ دین کو فوقیت دینی چاہیے، اور جب دین کو فوقیت دیں گے تو اولاد کے سلسلے میں، چاہے آپ کی سلبی اولاد ہو، چاہے ان کی اولاد ہو، چاہے اس کی اولاد ہو، پوتا ہو، پڑپوتا ہو، ناتی ہو، نواسے ہوں، نواسیاں ہوں، سب کے بارے میں فکر کیا ہوگی؟ ما تعبدون من۔ لیکن آج اگر دیکھا جائے تو اس کی فکر بالکل نہیں، ایک دم نہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے، اس کو ماننا چاہیے ہم سب، اور جب حقیقت کو آدمی تسلیم کرتا ہے تو اس کے مطابق اپنی اصلاح کرتا ہے، اور جب حقیقت کو آدمی مانتا نہیں ہے، طرح طرح کی تعویلیں کر لیتا ہے کہ ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، دیندار تو ہے ہی، لیکن کتنے بڑے دیندار ہیں اس کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ معمولی الیکشن ہوتا ہے، اس وقت بھی باقاعدہ دین بالائے طاقت، نشانیاں تب، پوجا پاٹ شروع کر دے صرف اس لیے کہ چند ووٹ مل جائے۔ دین تو ایسا ہے کہ اس کو سب سے اوپر رکھا جائے، اس کے لیے کسی چیز کو قربان نہیں کیا جاتا۔ دین کے لیے ساری چیزیں قربان کی جا سکتی ہیں، اولاد ہو، مال و منال ہو، جائیداد ہو، گھر بار ہو، سب کو قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن دین کو قربان کر کے ساری چیزیں حاصل کی جائیں، یہ اسلام کبھی نہیں سکھاتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ان تمام نبیوں کے جو واقعات ذکر کیے، حضرت ابراہیم کے، ان کے پوتے حضرت یعقوب کے، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کے، سب کے بعد آتا ہے کہ خود حضرت ابراہیم کہتے ہیں یا بنی ان اللہ اصطفی لکم الدین، اے میرے بیٹو کان کھول کر سن لو، دل کے دریچوں کو کھول لو اور اس میں یہ بات بیٹھا لو کہ اللہ نے تمہارے لیے دین پسند کیا ہے، اسی دین پر قائم اور دائم رہو، اور جب دنیا سے جاؤ تو اسی دین پر رہتے ہوئے جاؤ۔ حضرت یعقوب جانے سے پہلے اپنی اولاد کو اکٹھا کر کے پوچھتے ہیں ما تعبدون من بعدی، چھوٹا سا سوال ہے، لیکن یہ سوال کیا ہم نے بھی کبھی پوچھا ہے اپنی اولاد سے؟ کیا ہمارے دل میں بھی یہ خیال آتا ہے کہ جانے سے پہلے ہم ذرا مطمئن ہو جائیں؟ ما تعبدون من بعدی، اپنی اولاد کی زبان سے ہم بھی تو سن لیں، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون، جو حضرت یعقوب کی اولاد نے کہا تھا، اگر ہماری اولاد بھی وہی جواب دے دے، ابا جان، دادا جان، چچا جان، مطمئن ہو کے جائیں، ہم اسی دین پر باقی رہیں گے جس دین پر آپ نے لگایا ہے، تو آپ یقین کیجئے آپ سے بڑا خوش نصیب کوئی باپ نہیں کہلائے، اور اس اولاد سے بڑی خوش نصیب کوئی اولاد نہیں کہلائے گی۔ لیکن آج ساری فکر ہوتی ہے لیکن ایمان کی، دین کی فکر بالکل نہیں، اور ہم مطمئن ہوتے ہیں کہ باپ دادا سے یہ دین ہم کو ملا ہے، ہم تو پشتینی مسلمان ہیں، خاندانی مسلمان ہیں، ہمارے خاندان میں اسلام چلتا رہے گا۔ لیکن آنکھیں کھول کے دیکھیے آج کے حالات بالکل دو راہے پر۔